آئیے حضرات، جشن غدیر کی آن لائن محفل کے مہمان خصوصی معظم و محترم شخصیت، دنیائے ادب کی معتبر شخصیت، عزت مآب مولانا رئیس جارچوی صاحب کی خدمت اقدس میں ہم التماس کرنے سے پہلے سحر اکیڈمی کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس آن لائن محفل کے لیے وقت نکالا۔ بہت بہت شکر گزار ہے سحر رامپوری میموریل اکیڈمی ان کا۔ ان کی نظر دو مطلع کرتے ہیں، ملاحظہ کریں حضرات کہ شبیر نے سر دے کر اسلام بچایا ہے، حق بات کا دنیا کو پیغام سنایا ہے، کہ حسین آپ سا دنیا میں آ سکا نہ کوئی، اور مقام آپ سا دنیا میں پا سکا نہ کوئی۔ نہایت ادب کے ساتھ گزارش اس معزز ترین شخصیت کی خدمت اقدس میں التماس کرتے ہیں کہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ، قولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سحر رامپوری میموریل اکیڈمی کی جانب سے اس جشن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ جشن عید غدیر تمام مومنین رامپور اور اہل رامپور کو مبارک ہو۔ لائق تحسین ہیں سحر رامپوری اکیڈمی میموریل اکیڈمی کے ممبران اور ان کے فرزند جناب تنویر سحری صاحب کہ وہ اپنی جافشانی سے اور اپنی محنت اور لگن سے اس محفل کو منعقد کرتے ہیں۔ خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ عید اکبر ہے اور اس عید اکبر سے بڑھ کے کوئی عید نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں اور عالم اسلام میں جتنی عیدیں آتی ہیں وہ عیدیں کسی نہ کسی ایک رکن کے بعد آتی ہیں۔ مثلا رمضان کے روزے پورے ہوتے ہیں تو جیسے ہی رمضان تمام ہوتا ہے اگلا روز عید کا ہوتا ہے۔ اسی صورت سے حج کا ایک رکن تمام ہوتا ہے۔ جب ایک رکن تمام ہوتا ہے حج جیسا ایک رکن، بڑا رکن، اہم رکن تمام ہوتا ہے، حج کے فوراً بعد جو دن آتا ہے وہ روز عید ہوتا ہے۔ اسی صورت سے ہفتے کے دن جب ہفتہ تمام ہوتا ہے تو جمعہ آتا ہے، اور روایات سے ثابت ہے کہ یہ بھی سید ایام بھی ہے، دنوں کا سردار بھی ہے اور روز عید بھی ہے۔ اللہ نے جمعے کو روز عید قرار دیا اس لیے کہ ہفتہ تمام ہوا۔ اللہ نے عید الفطر قرار دی اس لیے کہ رکن روزہ تمام ہوا۔ اللہ نے عید قرباں قرار دی اس لیے کہ حج تمام ہوا۔ یعنی اسلام کا ایک رکن جب تمام ہوتا ہے تو خدا اگلے روز کو جیسے رکن تمام ہوا ویسے ہی دوسرے دن کو پروردگار عالم روز عید قرار دے دیتا ہے۔ جیسے رمضان کے بعد عید آئی، حج کے بعد عید آئی، دنوں کے بعد عید آتی ہے، تو سمجھ میں سوال بہت بڑا یہ ہے کہ جو خدا ایک اسلام کے رکن کے اسلام کے ایک رکن کے تمام ہونے پر اگلا روز دوسرا روز رکن کی تمامی کے فوراً بعد جو دن آتا ہے وہ روز عید قرار دیتا ہے، تو اب تصور کیجئے جہاں ایک رکن تمام ہوتا ہے، ایک رکن تمام ہو جائے، ایک رکن کامل ہو جائے تو فوراً عید آتی ہے، اور جب دین کامل ہو جائے، جس دن دین کامل ہوا ہو اور دین کامل ہو جائے تو اس سے بڑی عید کون سی ہوگی؟ چونکہ دین
कामिल हुआ है गदीर के दिन, इसलिए इससे बड़ी कोई ईद मुमकिन नहीं है। ये गदीर सबसे बड़ी ईद है। आलम इस्लाम इसको बतौर ईद मनाए या न मनाए, मगर अक्ल साबित करती है कि जब हर एक रुकन के बाद, इस्लाम के एक रुकन के तमाम होने के बाद ईद आती है, तो जहाँ पूरा इस्लाम तमाम हो गया हो, कामिल हो गया हो, उसके बाद या उस दिन को ईद होना ही चाहिए। और उससे बड़ी ईद मुमकिन नहीं है कि जिस दिन दीन तमाम हुआ। ये सूरह मायदा की आयत है और तीसरी ही आयत है, और इस आयत के अंदर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, और सोचने की बात है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये कुछ हिस्से हैं आयत के जो समझने के काबिल हैं। आलम इस्लाम को बहरहाल इस पर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। पहला हिस्सा, पहला टुकड़ा है अल-यौमा अकमलतु। पहले तो अल-यौम ही पे काबिल बहस है, फिर उसके बाद है अल-यौमा यानी आज का दिन। ये आज के दिन से बहस क्या है, ये काबिल गौर है ये बात। ये अल-यौमा, यौम के मानी है दिन के, और इससे पहले जब अलिफ लाम लगा दिया जाए जैसे अल-यौम, तो अल-यौम के मानी है आज का दिन, ख़ास दिन, मखसूस दिन। जैसे कि आप देखेंगे कि इन्ना हाज़ल क़ुरआन, इसकी मिसाल कुरान में है, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान हिदायत करता है और उसका रास्ता सीधा रास्ता है। ये अलिफ लाम तख़सीस के लिए है, इन्ना हाज़ल कुरान, बेशक ये कुरान। इसी तरह से एक और अलिफ लाम है, उसे इस्तग़राक़ का कहते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें हैं आलमीन के रब के लिए। तो ये अलिफ लाम जब इस्तेमाल होता है तो इसके दो ही मानी होते हैं, या तो इस्तग़राक़ का है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी तारीफ़ मुमकिन हो सकती है वो अल्लाह के लिए है, या फिर तख़सीस का होता है, किसी चीज़ को ख़ास करना, जैसे इन्ना हाज़ल क़ुरआन, बेशक ये क़ुरआन। तो ये क़ुरआन ख़ास तौर पे बताया जा रहा है। इसी सूरत से यौम के मानी है दिन, और इससे जब शुरू में इसके लगा दिया जाए अलिफ लाम, तो उसके मानी होंगे अल-यौम। अल-यौम के मानी है आज का दिन, ये ख़ास दिन है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। आज के दिन अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने कामिल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर तमाम कर दी अपनी नेमतें। मैंने अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया, दीन को कामिल कर दिया। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं इस्लाम के लिए बहैसियत दीन राज़ी हो गया तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे लिए जो है इस्लाम है वो दीन की हैसियत रखता है, तो मैं राज़ी हो गया। आयत में टुकड़े हैं जो समझने के हैं। पहला टुकड़ा क्या है, अल-यौमा, आइए अल-यौम से बहस नहीं करते अभी। अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन की मैं तुम्हारे लिए इस दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। सीधा सीधा तर्जुमा होता है कि तुम्हारे इस दीन इस्लाम से राज़ी हो गया, बहैसियत दीन इस्लाम से मैं राज़ी हो गया। तो तीन चीज़ें हैं, पहले दीन कामिल हुआ, नेमत तमाम हुई, और अल्लाह दीन इस्लाम से राज़ी हुआ। अल्लाह हमारे लिए इस दीन से, दीन इस्लाम से राज़ी हुआ। मगर इन तीनों का ताल्लुक़ असल में अल-यौम से है। अल-यौमा आज के दिन, अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए कामिल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, और बहैसियत दीन तुम्हारे इस्लाम से मैं राज़ी हो गया, तुम्हारे दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। नेमत तमाम हो गई, मैंने अपनी नेमतों को, अतममतु मैंने तमाम कर दिया, निअमती अपनी नेमतों को। व अकमलतु लकुम दीनकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। यानी दीन कामिल हुआ, नेमतें तमाम हुई, अल्लाह दीन से राज़ी हुआ,
کب؟ الیوم، آج کے دن میں نے نعمتوں کو تمام کیا، دین کو کامل کیا، دین اسلام سے راضی ہوا۔ تو عالم اسلام کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دن کو تلاش کرے اور ڈھونڈ کے نکالے کہ جس دن اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ نعمتیں تمام ہوئی ہیں، دین کامل ہوا ہے اور اللہ دین سے راضی ہوا ہے، اس دن کو تلاش کریں۔ اور اگر اس دن کو تلاش کر لیں، وہ دن سمجھ میں آ جائے کہ وہ کون سا دن تھا کہ جب دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی اور اللہ دین سے راضی ہوا، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس دن دین کامل ہوا اس سے بڑا کوئی دین عید کا نہیں ہے، وہ عید اکبر ہے، وہ سب سے بڑی عید ہے۔ اور اس کی عید ہونے میں کیا کلام رہ جاتا ہے کہ دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ عالم اسلام اگر تلاش کر لے اس دن کو تلاش کرے کہ جس دن دین کامل ہوا ہے، نعمتیں تمام ہوئی ہیں اور اللہ دین سے راضی ہوا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ عالم اسلام سے اختلافات خود ہی ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ ضرورت، وہ بیسک چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ جس بنیاد پر اللہ نے دین کو کامل کیا ہے، نعمتوں کو تمام کیا ہے اور دین اسلام سے راضی ہوا ہے، وہ بیسک چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اور وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ آئیے آیت 67ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ عجیب بحث ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب وہ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، بلغ پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے، جو نازل ہو چکا ہے، اس پیغام کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی وہ پیغام نہیں پہنچایا کہ جو میں نے پیغام آپ کی طرف نازل کیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ، اور تو پھر آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا، پیغام رسانی کا کوئی کام انجام نہیں دیا، آپ نے نبوت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اب سوچیں وہ کتنا بڑا کام رہا ہوگا کہ جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، کہ جو تمہارے رب سے تم پر نازل کیا جا چکا ہے۔ یعنی یہ پیغام آج نازل نہیں ہو رہا ہے، یہ پہلے نازل کیا جا چکا ہے، آج اس کے اعلان کا دن ہے، نزول کا دن نہیں ہے۔ تو یا ایھا الرسول بلغ کی ایک بڑی بحث ہے، مجھے وہاں نہیں جانا ہے، میں سیدھی سی بات کرنے جا رہا ہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اس پیغام کو پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب سے کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اب یہاں تک تو بڑی سادہ سی گفتگو ہے، مگر آیت کا لہجہ بدلا ہے۔ وَإِن لَمْ تفعل فما بلغت رسالته، تو اگر تم نے اس کو نہیں کیا، اس فعل کو انجام نہیں دیا، یعنی اس پیغام کو نہیں پہنچایا کہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کر دیا تھا، فما بلغت رسالته، تو تم نے اللہ کے کسی پیغام کو پہنچایا ہی نہیں ہے، کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا ہے، رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہاں سے یہ بالکل الگ سی ایک بات معلوم ہوتی ہے، اس میں آیت کے بھی 3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس پر تینوں پہ بحث ہونا چاہیے۔ پہلا ٹکڑا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دوسرا ٹکڑا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ ما انزلہ سے لے کے یہاں تک ایک ٹکڑا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ایک ٹکڑا ہے، ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کے کسی پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اب یہاں سے تیسرا ٹکڑا شروع ہوتا ہے،
واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے رہے گا، اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اب یہاں پر یہ آیت کے آخری ٹکڑے سے لگتا ہے کہ کوئی پیغام تھا جو اللہ نے نازل کیا، اور ایسا پیغام تھا کہ اس پیغام کو سننے کے بعد لوگ جذبیز ہو جاتے، لوگ کچھ چیزیں محسوس کرتے، لوگ چیمی گوئیاں کرتے، لوگ ہو سکتا ہے رسول کے دشمن ہو جاتے، تو اللہ نے ضمانت لی واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں کے خطرے سے، لوگوں کے خوف سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خطرہ رسول کو ضرور تھا۔ خیر اس پر ہم بحث نہیں کرتے، ہم جو بحث کرتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ، آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جا چکا، آج نہیں نازل ہو رہا ہے بلکہ پہلے کیا جائے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اب تصور کریں، آپ پورا عالم اسلام ذرا تلاش تو کریں، اور تمام مفسرین اجماعی طور پر بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ وہ کون سا کام تھا، وہ کیا کام تھا، وہ کہ جس کے لیے قدرت نے کہا کہ اگر یہ نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے۔ اب اتنی بڑی بات کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اگر یہ کر لیا ہے تو سب کچھ ہو گیا، یہ نہیں ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوا ہے۔ یعنی اے رسول، اے میرے حبیب، اگر تم نے اس پیغام کو پہنچا دیا جو میں نے تم تک پہنچایا تھا اور تم پر نازل کیا تھا، تو تم نے بڑا کام انجام دے دیا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا ہے تو کوئی کام نہ تم نے نماز پہنچائی، نہ روزہ پہنچایا، کچھ نہیں پہنچایا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچا، کوئی کام انجام نہیں دیا۔ لہٰذا تلاش کرنا چاہیے تمام مفسرین کو بیٹھ کر کہ وہ کون سا کام تھا کہ جس پر تمام رسالتوں کا انحصار تھا، پیغمبر اسلام کی پیغمبری کا انحصار جس پر تھا۔ میں نے خود ایک منقبت میں شعر یہ کہا تھا کہ جس پر ہے مصطفیٰ کی، جس پر تھا مصطفیٰ کی رسالت کا انحصار، جس پر تھا مصطفیٰ کی رسالت کا انحصار، اتری ہے ایک ایسی بھی آیت غدیر میں، تو کوئی تو چیز ہے کہ جس چیز پر نبوتوں کا انحصار تھا۔ اب وہ کون سی چیز ہے وہ بتائے گا خطبہ غدیر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو حج کی واپسی پر غدیر کے میدان میں تمام اہل اسلام کو روکا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، اور اس مجمع کے اندر سرکار رسالت نے سب کو روکا، اور اس کے بعد ایک پالان شتر کا ممبر بنوایا، اور ممبر پر خود تشریف لے گئے، اور تاریخ کا فصیح و بلیغ اور طویل ترین خطبہ سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا۔ سرکار کی حیات کا اس سے طویل کوئی خطبہ نہیں ہے۔ سرکار رسالت نے اس میں طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر لوگوں کو گواہ بنایا، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پر حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ بے شک آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں پر حق تصرف رکھتے ہیں۔ تو اب پیغمبر نے فرمایا تو اب یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے نماز پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، روزہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ انہوں نے کہا بے شک پہنچایا۔ کہا حج کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ جہاد کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ انہوں نے کہا سب کچھ پہنچایا آپ نے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ کیا تمہارے نفسوں پر حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا ہاں۔ تو پہلے اقرار لیا کہ میں نے نماز پہنچائی کہ نہیں، پھر اقرار لیا کہ میں نے روزہ پہنچایا کہ نہیں، میں نے جہاد پہنچایا کہ نہیں، میں نے حج پہنچایا کہ نہیں، پیغامات الہی تم تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ تو پہلے بھرے مجمع سے رسول نے یہ اقرار لیا کہ میں نے یہ پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا، تو سب نے کہا بے شک آپ نے یہ پہنچایا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے جواب دیا بے شک آپ ہم سے زیادہ ہم پر حق تصرف رکھتے ہیں، ہماری جانوں پر آپ کو اختیار ہے، ہم سے زیادہ حق تصرف آپ کو
کو ہے تو اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، میں نے جس کو میں نے سارے پیغامات پہنچائے، میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں، کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ کہا بے شک، کیا حق تصرف نہیں رکھتا؟ بے شک، سب کہہ رہے ہیں بے شک۔ تو پیغمبر نے فرمایا فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں پس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ارے سوچئے، رسول منبر پر ہیں اور تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر نے منبر پر بلایا اور بلانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بلند فرمایا، ہاتھوں پر بلند فرمایا اور اتنا بلند فرمایا کہ بغل کی سفیدی سرکار کی رونما ہو گئی، لوگ دیکھ رہے تھے۔ اتنا بلند کرنے کے بعد سرکار رسالت نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ آیت کے جیسے تیور وہاں تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ پیغمبر نے اسی اعتبار سے، اسی بلندی پہ سے سرکار رسالت نے علی علیہ السلام کو مجمع کے سامنے ہاتھوں پر بہت بلند کرنے کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور جیسے ہی یہ اعلان ہوا فوراً آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یعنی کمال دین، اتمام نعمت، رضائے دین، یہ سب منحصر ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ جس نے علی کو مولا مانا اسی نے مانا، جس نے رسول کو مولا مانا تھا اور جس نے رسول کو مولا مان کے علی کو مولا مانا اس کے لیے دین بھی کامل ہے، نعمتیں بھی تمام ہیں اور دین اسلام، اس کے دین اسلام سے خدا راضی بھی ہے۔ سینے پا آیتوں کو اتارا گیا مگر نقطہ نبی کے ہاتھ پا اترا غدیر میں، یہ غالباً برادر عزیز نذیر باقری کا شعر ہے۔ آئیے ایک اور شعر میں ڈاکٹر نسیم الظفر کا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، بڑا عظیم شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جشن ولائے نقطۂ با ہے غدیر میں، خدا سلامت رکھے، دونوں کو سلامت رکھے، سننے والوں کو سلامت رکھے کہ جشن ولائے نقطۂ با ہے غدیر میں، قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ میری طرف سے اہل رامپور کو، مومنین رامپور کو اور شہر رامپوری میموریل اکیڈمی کے اراکین کو میری طرف سے بہت بہت عید اکبر کی مبارکباد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔